بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے دنوں میں عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ صرف جانور ہوتا ہے، اور اس چیز کو میڈیا نے بھی بڑا چلا کے پیش کیا ہے، اور جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے آرمی چیف کی طرف اشارہ کیا کہ عمران خان کا مطلب آرمی چیف سے ہے اور آرمی سے ہے کہ وہ نیوٹرل ہے تو وہ جانور ہے۔ حالانکہ عمران خان نے کئی دفعہ جو ہے وہ اپنے بیانات میں یہ واضح بھی کر دیا کہ میرا مطلب آرمی سے نہیں تھا، عام عوام سے تھا، اور یہ عمران خان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ میں آپ کو قرآن شریف سے ایک آیت بتاتا ہوں اور اس کا مفہوم آپ خود اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ یہ سورہ اعراف 179 نمبر آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے۔ مطلب اب انسان سوچے گا کہ یار اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں اکثریت جہنم کے لیے پیدا کی ہے، وہ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے ان کو عقل، یعنی قلوب سے مطلب دل ہے، مراد دل ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں عقل مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو عقل دی تھی، یہ سوچتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے ان کو آنکھیں دی تھی، یہ دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے ان کو کان دیے تھے، یہ سنتے نہیں تھے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کن کی مثال؟ جو حق بات تک نہیں پہنچتے، اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے، اپنے کان کو استعمال کر کے جو حق بات تک نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عمران خان نہیں فرماتا، یہ عمران خان نہیں بول رہا میرے بھائی۔ اور عمران خان نے تو صرف اتنا کہہ دیا کہ ان کی جو نیوٹرل ہوتا ہے، جو عقل، آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بات تک نہیں پہنچتا، اس کی مثال جانور کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مزید اس میں اضافہ کرتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے یہ تو۔ اب اس کو آپ ہر تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، فرقہ واریت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کہ یار اللہ تعالیٰ نے دین کو، قرآن کو کس لیے اتارا تھا، اور دنیا کہاں جا رہی ہے، اپنا عقل استعمال نہیں کر رہی کہ ایک اللہ ہے، مرنا ہے، قیامت ہے۔ لیکن چونکہ قرآن شریف ہر اینگل سے جو ہے وہ ہمارے لیے پورا ایک نصاب ہے، اور قیامت تک ہم نے اس سے فیصلے کرنے ہیں اور اسی کے روشنی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ اس آیت سے اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ نیوٹرل ہے، اس کا جو لب و باب ہے کہ جو بندہ نیوٹرل ہے اس کی مثال جانور۔ عمران خان نے تو اتنا بول دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے اس سے بھی کہ اس جانور سے بھی زیادہ ہے۔ سورہ اعراف 179 نمبر آیا۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں 5 لاکھ علماء کا استاد ہوں۔ اب فضل الرحمان کو بھی اور اس کے ساتھ جو نیچے علماء ہے، ان سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے جو عمران خان کہتا ہے۔ عمران خان جب بات کرتا ہے اس کا مفہوم قرآن شریف سے ہی نکلتا ہے۔ اب علماء جو ہے، اب فضل الرحمان جو ہے وہ اس کے کچھ جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے فالوور وہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ان کے نیچے جو ان کی قیادت ہے اور علماء ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جو بات کر رہا ہے اس کا لب و لباب اور اس کا معنی تو قرآن شریف سے ہی نکلتا ہے۔ وہ جو بات کرتا ہے وہ اصل میں قرآن شریف کی کسی آیت کا مفہوم ہی ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یار اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، اس کی عربی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ پچھلے دنوں میں بھی ایک اس کی کلپ تھی کہ بتاؤ کہ یہ آیت کہاں لکھا ہوا ہے تو میں مان جاؤں گا کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ قرآن کی کس آیت میں ہے۔ تو مولانا صاحب آپ اسی چیز کو چاٹتے رہیں گے، اور جو چیز آپ کو نہیں پتا، جو میرے تجربے کے مطابق، وہ عمران خان نے جو ہے، کیونکہ اس کی انگلش میں کمانڈ ہے، ساری زندگی اس نے لندن میں گزارا ہے، اس نے قرآن شریف کو انگلش میں پڑھا ہے، اس کو عربی جو ہے وہ نہیں آتی، تو یہ ایک بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، عربی آنی چاہیے تھی، عربی میں پڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ اس نے سمجھنے کے لیے، ویسے تو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ گوروں نے قرآن شریف کو سمجھ کے جو ہے بڑی ترقی کی ہے، تو انہوں نے عربی میں تو نہیں سمجھی میرے بھائی، انگلش میں ہی سمجھی ہے۔ تو عمران خان نے انگلش میں قرآن شریف پڑھا، اس کو سمجھا، اس کا جو مطلب تھا وہ لیا قرآن سے، اور کڑا ہو گیا حق کے لیے، اور اس کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ اور آپ ساری زندگی انہی چیزوں کو چاٹتے رہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، فعل مضارع ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل حال ہے، زبر زیر پیش ہے، سب چیز آپ جو قرآن کا مقصد تھا، آپ اس مقصد کو، آپ نے 70-80 سال کی زندگی آپ نے اسی میں گزاری، اور جو اصل چیز تھا
وہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب مولانا صاحب جو ہے یہاں پہ اگر کسی نے سورہ بقرہ ہی پڑھی ہو ترجمے سے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ مولانا صاحب اس وقت علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ علماء یہود کیا کرتے تھے کہ یار ہم اتنے بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، اور یہ عربی جاہل ان کو جو ہے اپنی مادری، ان کو امی کہتے تھے کہ ان کو اپنی مادری زبان کے علاوہ اپنے مادری کلچر کے علاوہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ کیسے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کو کیسے پتہ، عیسیٰ کے بارے میں کیسے پتہ، آدم کے بارے میں کیسے پتہ، ذوالقرنین کے بارے میں کیسے پتہ، دنیا اور آسمان کے علوم کے بارے میں اس کو کیسے پتہ۔ تو وہ یہی چیز آپ اس وقت مولانا فضل الرحمان میں دیکھیں گے کہ وہ عمران خان کو یہی کہے گا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، مذاق اڑائیں گے اس کے ترجمے کا، اس کے جو ہے وہ قرآن کی آیت کا۔ حالانکہ میرے بھائی آپ تو عالم ہیں، اگر مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کا عمران خان کے باتوں کا اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو وہ قرآن سے ہی اس کا وہ لب و لباب نکلتا ہے، تو آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ باطل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نواز شریف اور زرداری کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس وقت جو ہے ملک میں جہاد ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ جہاد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ والی جنگیں نہیں ہونے لگی کہ تلوار اٹھائیں گے اور گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، وہ والی اب کولڈ وار ہے، یہ سب سوشل میڈیا کا اور لفظی اور جو ہے اسی طرح قسم کے جو ہے وہ جنگ ہوتے ہیں، پیسوں کے اور معاش کے جو ہے وہ جنگ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، میڈیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آج کل کے اور جو جدید قسم کے جنگ ہوں گے وہ اسی طرح قسم کے ہوں گے۔ تو اس وقت جہاد چل رہا ہے میرے بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔